اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے، آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے، اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے، اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے، چاہے کتنے بڑے سیاسی لوگ ہوں اور یہ کہتے ہوں، لیکن ہم نے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں، ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ نبی اکرم کی صفت تھی۔ اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا، نبی اکرم کی ایک لونڈی خادمہ، نبی اکرم کی ایک خادمہ تھی، بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی، اللہ کے رسول نے آواز دی، اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، آواز تو سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو تو کہاں چلی گئی، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے 3 مرتبہ آواز دی، کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ بولی سنا تھا، پھر بھی نہیں آئی، کچھ نہیں بولی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی، چلیے سزا دیجیے اس کو۔ اللہ کے رسول باہر آئے، کیا کر رہی ہو؟ بکری کے بچے کو ایسے ہوتی ہے لڑکیوں بچوں کی عادت، خادمہ تھی، کہا میں نے تجھے آواز دی تو نے سنا؟ وہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں سنا، جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن نوکرانیاں بھی خادمائیں بھی اتنی سچی تھیں، نہیں سنا ہے میں نے۔ دوسری آواز کا وہ بھی سنی ہے، تیسری آواز کا وہ بھی سنی، کا پھر بھی تو نہیں آئی؟ جی نہیں، کیوں؟ میں کھیل رہی تھی بچے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کان میں مسواک رکھے ہوئے تھے، آپ کے کان میں اکثر مسواک ہوا کرتی تھی، اور سارے صحابہ اکثر ایسا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوا کان سے مسواک نکالی، وضو بنایا اور نماز پڑھنے چلے گئے، پھر کان میں لگا لی۔ اللہ کے رسول کے کان میں مسواک تھی، نبی اکرم نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ مسواک کان سے نکالی، ادھر میری آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی؟ کہا نہیں۔ اس نے اللہ کے رسول نے وہ مسواک اٹھائی، اور اٹھاتے ہی آپ نے تان لیا، اور ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے، ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کی مسواک اوپر جاتی ہے، ہاتھ نیچے آتا ہے اوپر، اور اس خادمہ اس لونڈی کی پیٹھ کے درمیان بیچ میں پہنچتی ہے، آپ کا ہاتھ بیچ میں پہنچتا ہے۔ آپ نے مسواک روک لی اور اپنی لونڈی کو مسواک نہیں مارا، روک لیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ بغیر اس لونڈی کو مارے ہوئے اپنے گھر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، عائشہ کے حجرے میں۔ حضرت عائشہ آتی ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے، آپ تو مارنے گئے تھے، 3 بار اس نے آپ کی آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی، آپ کو تو سزا دینا تھا، آپ تو مسواک سے مارنے والے تھے، تابڑ توڑ کئی مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ خیال رکھیں، لیکن آپ نے تو ایک بھی مسواک نہیں ماری، مارنے ہی والے تھے کہ روک لیا، اور رونے بھی لگے، کہنے لگے عائشہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 1-2 مسواک ماروں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو مسواک اٹھایا اور مارنے والا ہوا، اپنے نوکروں پر حکم چلانے والوں، اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں سنانے والوں، اپنے نیچے کام کرنے
والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی یہ مثال، یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت پیدا کرے گا تمہاری زندگی میں۔ عائشہ جیسے ہی میں نے مسواک اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سنی اور نہ آئی، یہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ اس غلطی کی جو سزا دے رہے ہیں اس کو، آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر میں نے ایک مسواک اس کو مار دی اور یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ لونڈی میرے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی، اللہ کی عدالت میں میرے اوپر کیس کر دے گی۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ، مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں میرا ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے اس کو نہیں مارا، میں چلا آیا، میں نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے ڈرائیوروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے نوکروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے پارٹنروں سے غصے میں اور سخت لہجے میں گالی گلوچ میں بات کرنے والوں، اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ سادگی بھی دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ارے جب تم ٹرین میں چلتے ہو، تھوڑی سی دیر میں کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ مولانا جرجیت صاحب نے دلی سے ٹرین پکڑی، کلکتہ آنا ہے، راستے میں ہماری سیٹ کے سامنے ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دور ٹرین دلی سے چلی غازی آباد، غازی آباد سے چلی علی گڑھ۔ جرجیت صاحب نے بات کرنا شروع کر دی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے، صاحب آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد اسلم۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ محمد جرجیس۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ، چلیے آپ بھی ہماری برادری کے، ہماری قوم کے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کلکتہ۔ پھر اس نے پوچھا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی کلکتہ۔ چلیے ماشاءاللہ، تو سفر بہت اچھا۔ دیکھیے چند گھنٹوں میں معاملہ کتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، گاڑی اٹاوا کانپور الہ آباد کراس کرتی ہے۔ صاحب آپ کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مڈیا برج۔ پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی مڈیا برج۔ چلیے ماشاءاللہ، کلکتہ کے بعد بھی ہم لوگوں کا سفر ایک ہی ٹیکسی سے ہو جائے گا۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا، رات ہو جاتی ہے، کبھی چائے بیچنے والا آتا ہے، میں اس کو پلا رہا ہوں، وہ مجھے پلا رہا ہے۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، وہ پانی بھرنے اتر رہا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ میں کر رہا ہوں، میں اترتا ہوں تو میرے سامان کی دیکھ ریکھ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اب سفر میں ایک دوسرے کے مال کا محافظ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا ہے، میں اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوں۔ رات میں دونوں سو رہے ہیں، میری آنکھ کھلتی ہے، اپنا سامان چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے سامان کے بعد اس کا بھی دیکھ لیتا ہوں، میرے بھائی کے سامان کو کسی نے لیا تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے سامان کو دیکھ کر میرے سامان کو بھی دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے۔
صبح ہو جاتی ہے، اسٹیشن آ جاتی ہے. میرے بھائیوں 24 گھنٹے کے سفر میں جب تم ایک دوسرے کی جان اور مال کے محافظ ہو جاتے ہو، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ. جب ایمان لا چکے ہو اور مومن ہو چکے ہو، جب 24 گھنٹے کے سفر میں ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ بن جاتے ہو، تو اسلام لانے کے بعد پوری زندگی تم ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد ہو گئی ہے. نہ میرے مال پر تم قبضہ کرو، نہ تمہارے مال پر ہم، نہ میری جان کو تم لو، نہ تمہاری جان کے پیاسے ہم. میرے مال کی حفاظت تم کرو، تمہارے مال کی ہم. جب چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جان و مال کا محافظ رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک مسلمان کو اس کی اصلیت بتاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. ہاں مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کے بعد تمہارے اوپر مسلمان کہلانے کا حق تمہیں اس وقت ہوگا جب تم مسلمان کی اس تعریف کے اندر پورا اترو گے. کیا تعریف؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. زبان سے بھی نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی نہ پہنچے. اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرو.